السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمرو بن عوف الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فواللہ للفقر اخشى علیکم ولكن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها وتهلككم کما اہلکتہم، رواہ البخاری۔ محترم حضرات، صحابہ کرام اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین کا انتخاب تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت اور دین کی تبلیغ کے لیے چن لیا تھا، اور صحابہ کرام کا یہ ایسا اعزاز یا ایسا شرف ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہیں نصیب ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت فی نفسی ہی یہی بہت بڑی فضیلت کی دلیل ہے، اور یہ ایسا شرف اور ایک ایسا اعزاز ہے قیامت تک جو ان کے لیے خاص ہے، کوئی اس میں دوسرا شریک نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام کے بہت سارے فضائل و مناقب ہیں۔ سیرت صحابہ کا ایک خاص پہلو یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ہمیشہ آگے آگے رہتے تھے، اور بلکہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی کوشش کرتے، ہمیشہ ان کے درمیان نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے مقابلہ ہوتا تھا۔ آج کے درس میں اس کی بعض مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ صحیح مسلم میں ہے، غزوہ احد کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار ہاتھ میں لی اور کہا من یاخذ منی ھذا، یہ مجھ سے یہ تلوار کون لے گا اور لے کر کے دشمنوں سے لڑے گا۔ حدیث میں فبسطوا ایدیہم کل انسان منہم یقول انا انا، جیسے ہی آپ نے اعلان کیا سارے صحابہ اپنے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے، ہر شخص کی خواہش تھی کہ یہ تلوار مجھے مل جائے، ہر کوئی لینے کے لیے تیار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار کسی کو نہیں دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کیا فمن یاخذہ بحقہ، یہ تلوار لے کر کے اس کا حق کون ادا کرے گا۔ حدیث میں ہے فاحجب القوم، سارے صحابہ پیچھے ہٹ گئے۔ صحابہ اس دوسرے اعلان کے بعد تلوار لینے کے لیے توقف اختیار کیے۔ پھر ابو دجانہ سماک ابن خرشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کہا انا آخذہ بحقی، اے اللہ کے رسول یہ تلوار مجھے دیجئے، میں اس کا حق ادا کروں گا۔ آپ غور کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لے کر کے دشمنوں سے جا کر کے لڑنا ہے، قتال کرنا ہے، وہاں اپنے جان اور مال کی قربانی پیش کرنا ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ لیکن اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام میں مسابقہ ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ ہے، ہر کوئی لینے کے لیے تیار ہے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلوار کا حق ادا کرنے کی بات کہی تو صحابہ کو ذمہ داری کا احساس ہو گیا کہ لینا یہ کمال کی بات نہیں ہے، لے کر کے اس کا حق ادا کرنا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام اس کے حق کی وجہ سے ڈر گئے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہے، اس کا حق بھی بڑا عظیم ہوگا۔ اس لیے دوسرے اعلان کے بعد صحابہ کرام لینے میں توقف اختیار کیے۔ غزوہ احد کے موقع پر رافع بن خدیج اور سمرہ بن جندب جو ابھی بچے تھے، ان دونوں میں مسابقہ، دونوں بھاگ کے آگے اور جنگ میں جانے کے لیے بے قرار ہے۔ رافع بن خدیج فوج، مسلمانوں کی فوج کی صف میں داخل ہو گئے اور داخل ہو کر کے اپنے ایڑیوں کے بل کھڑے ہو گئے تاکہ بڑے نظر آئیں۔ رافع بن خدیج کے بارے میں ہے کہ کان ماہرن فی رمایت النمل فاجازہ، اگرچہ بھی بچے تھے لیکن تیر اندازی میں ماہر تھے۔ عرب کے لوگ اپنے بچوں کو بچپن ہی سے تیر اندازی کی مشق کراتے تھے، سکھاتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم بھی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تیر اندازی کی وجہ سے، تیر اندازی میں مہارت کی وجہ سے ان کو اجازت دے دی۔
समरा बिन जुंदुब ने कहा अना अक़वा मिन राफ़े अना असराहु। समरा बिन जुंदुब रोने लगे और कहा अल्लाह के रसूल, मेरे दोस्त मेरे साथी राफ़े बिन खदीज को इजाजत मिल गई है, मैं उनसे ज्यादा ताकतवर हूं और अगर आप चाहें तो दोनों से कुश्ती लड़ा लें, मुकाबला करा दें, मैं उनको कुश्ती में पछाड़ सकता हूं। तो देखिए कि राफ़े बिन खदीज और समरा बिन जुंदुब में जिहाद में शरीक होने के लिए, जंग में हिस्सा लेने के लिए किस तरह से दोनों में एक दूसरे से मुसाबके का जज्बा है। इसी तरीके से ग़ज़वे खैबर के मौके पर सन 7 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लऊतियन्न हाज़िहि राया गदन रजुलन युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुल्लाह व रसूलुहु। कल मैं इस्लाम का झंडा एक ऐसे शख्स के हाथ में देने वाला हूं जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसके रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। और खास बात यह है कि कल की जंग अल्लाह ताला उस शख्स के हाथ पर फतह देगा। यह आपकी पेशिनगोई थी। 3 अहम बशारतें हैं उस शख्स के लिए जिसे कल इस्लाम का झंडा मिलने वाला है। एक तो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है और उससे बड़ी बात कि अल्लाह उसके रसूल उससे मोहब्बत करते हैं और इस्लाम की एक जंग उसके हाथ पर फतह पाने वाली है। सारे सहाबा ख्वाहिश कर रहे हैं कि इस्लाम का झंडा मुझे मिले और यह सआदत मुझे हासिल हो जाए। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं मा अहबब्तुल इमारत इल्ला यौमइज़िन, मैंने अपनी जिंदगी में ओहदा और मनसब लेने की कभी भी ख्वाहिश नहीं की, लेकिन इस मौके पर मेरे दिल में इश्तियाक था, ख्वाहिश थी, काश की ये सआदत मुझे हासिल हो जाए और इस्लाम का ये झंडा मुझे आप दे, ताकि ये बशारत, ये खुशखबरी मुझे हासिल हो जाए। कहते हैं कि मैं बार बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर से अपने सर को ऊंचा करता, आपकी नजर से अपनी नजर को मिलाता, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर मेरे ऊपर पड़े और इसके लिए मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंतखब कर दें और मुझे बुला करके इस्लाम का झंडा मेरे हाथ में दे दे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली बिन अबी तालिब को बुलाया। लोगों ने कहा कि उनकी आंख में तकलीफ है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलवाया, अपना लुआब दहन शहादत की उंगली से उनके आंख में लगा दिया। उनकी बीमारी, उनकी तकलीफ दूर हो गई, गोया कि कोई तकलीफ ही नहीं थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नसीहत की, जाओ और उनको इस्लाम की तरफ दावत दो। फवल्लाहि लअन यहदियल्लाहु बिका रजुलन वाहिदन खैरुन लका मिन हुमरिन नाम, तुम्हारी कोशिश से अगर एक आदमी भी हिदायत पा जाएगा तो ये तुम्हारे लिए सुर्ख ऊंटों से बेहतर होगा। तो आप देख रहे हैं कि सहाबे किराम में जो नेकी और भलाई के कामों में जज्बे मुसाबका है, वो भी जंगों में शरीक होने के लिए, जिहाद में जाने के लिए, जहां पर जाने के बाद इंसान अपने जान और माल को कुर्बान कर सकता है, ऐसे अजीम मौके पर भी सहाबे किराम में एक दूसरे से आगे बढ़ने का मिसाली जज्बा और शौक पाया जाता है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम के सामने एक मरतबा ऐलान किया, उरिज़त अलैयल उमम फराइतु नबी माहु अर्रहत व नबी माहु अर्रजुल व रजुलान व नबी माहु लैस माहु अहद। मेरे ऊपर उम्मतें पेश की गई, उम्मतें मुझे दिखाई गई। बाज ऐसे नबी हैं कि उनके साथ एक जमात खड़ी है, उनके ऊपर ईमान लाने वाले लोग। बाज ऐसे नबी हैं कि उनके साथ 10 लोग हैं, बाज ऐसे नबी है उनके साथ 5 लोग हैं, बाज ऐसे नबी है कि 1-2 लोग उनके साथ खड़े हैं, बाज ऐसे भी नबी है कि उनके साथ एक भी आदमी नहीं। अचानक मैं उम्मतों का नजारा कर रहा था, एक बड़ी उम्मत मुझे नजर आई। मैं ये दिल ही दिल में सोचा कि शायद मेरी उम्मत है। तो मुझसे कहा गया कि ये मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत है, इसलिए आप दूसरी तरफ देखिए। तो दूसरी तरफ देखा मैं तो उससे भी बड़ी उम्मत नजर आई। तो मुझसे कहा गया कि ये आपकी उम्मत है, हाज़िही उम्मतुक, और आपकी उम्मत में 70,000 ऐसे लोग होंगे जो जन्नत में बगैर हिसाब व अजाब के जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम के सामने ये हदीस बयान कर दिए। उसके बाद मजलिस से उठकर चले गए। सारे सहाबा इस फिक्र में लग गए कि आखिर वो 70,000 कौन लोग होंगे, उनके सिफात क्या होंगे, जिनके लिए ये बशारत है कि वो बगैर हिसाब और अजाब के जाएंगे। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उनकी बेचैनी को देखे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजाहत की, हुमुल लदीना ला यस्तरकून वला यक्तऊन वला यततय्यरून व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। ये वो लोग होंगे जो बदशगुनी और बदफाली नहीं लेते होंगे, झाड़ फूंक नहीं कराते होंगे गलत तरीके से, और ताक करके इलाज नहीं करते होंगे, और अपने रब पर कामिल भरोसा रखते होंगे। यह हदीस बयान करने के बाद सहाबे किराम की मजलिस से एक सहाबी उक्काशा बिन महसन उठे और उन्होंने कहा, उदुल्लाह अन यजअलनी मिनहुम, ऐ अल्लाह के रसूल आप मेरे लिए अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताला उन 70,000 खुश नसीबों में मुझे शामिल कर दे। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, आप अल्लाह से मेरे लिए दुआ कर दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाहुम्मा जअलहु मिनहुम, ऐ अल्लाह इनको उन 70,000 खुश नसीबों में शामिल कर दे।
اس کے بعد ایک دوسرے انصاری آدمی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کر دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ بن محصن تم سے سبقت کر گئے، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. تو عکاشہ بن محصن تم سے آگے بڑھ گئے، سبقت کر گئے. یہ مسابقہ کا جذبہ صحابہ کرام میں پایا جاتا تھا. صحابہ کرام میں مسابقہ بالخیرات، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں، دین کے کاموں میں جو مسابقہ ہے اس کی واضح مثال سے بخاری کی وہ حدیث ہے جس میں غریب صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے مالدار صحابہ کے بارے میں شکایت کرتے ہیں کہ وہ نیکی اور ثواب میں ہم سے آگے بڑھ گئے، ہم بھی ان کے برابر نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن وہ مالدار ہیں، وہ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، حج عمرے کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرض نمازوں کے بعد تسبیحات پڑھنے کا حکم دیا. یہ بھی صحابہ کرام میں خیر کے کاموں میں، نیکی اور بھلائی میں مسابقے کی ایک واضح مثال ہے. یہ تو صحابہ کرام میں عمومی طور پر جذبہ مسابقہ کی کچھ مثالیں تھیں. خاص طور پر ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ میں آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا ہمیشہ مقابلہ ہمیشہ جاری رہتا تھا. اس کی ایک دو مثالیں یہ ہیں. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صدقہ اور خیرات کرنے کا حکم دیا. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس بہت زیادہ مال تھا، میں نے دل میں سوچا کہ آج تو میرے پاس بہت زیادہ مال ہے اور میں نیکی میں، صدقہ اور خیرات میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا. وہ کہتے ہیں میں سیدھے گھر آیا اور اپنا پورا مال جمع کیا، آدھا مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ اعلان سنتے ہی آئے اور گھر کا پورا مال جمع کیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا ما ابقیت لأہلک، اے عمر تم کیا لائے ہو اور کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ تو کہا مثلہ، اے اللہ کے رسول آدھا آپ کی خدمت میں لایا ہو اور آدھا اپنے بیوی بچوں کے لیے چھوڑ کر کے آیا ہوں. ابو بکر رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ما ابقیت لأہلک، اے ابو بکر تم کیا لائے ہو اور کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ تو کہا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اے اللہ کے رسول گھر میں جو کچھ نظر آیا سب جمع کیا، لا کر کے آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا ہو. کہا کہ اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑے ہو؟ تو کہا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں نے ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑی ہے. اگر اللہ تعالیٰ میرے اس عمل سے راضی ہوگا تو ضرور اللہ تعالیٰ میرے بھی بچوں کی حفاظت کرے گا. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے یقین ہو گیا میں کسی نیکی اور بھلائی میں ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا. مسند احمد ہی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے. عبداللہ بن مسعود رات میں قیام اللیل کر رہے تھے اور قرآن پڑھ رہے تھے. آپ کے ساتھ ابو بکر اور عمر دونوں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قرات سن کر کے ٹھہر کر سننے لگے. بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من سرہ ان یقرأ القرآن غزا کما انزل فلیقرأہ من ابن ام عبد، جو شخص چاہتا ہے کہ قرآن کو ویسے ہی پڑھے جیسے قرآن تر و تازہ نازل ہوا ہے تو عبداللہ بن مسعود سے قرآن پڑھے. کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کے لیے بشارت کی بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں گھر آیا، میں نے سوچا کہ یہ بشارت عبداللہ بن مسعود کو میں ابو بکر سے پہلے ہی جا کر کے سنا دیتا ہوں. تو کہتے ہیں فادلج، تو میں رات کی اسی گھڑی میں واپس گیا اور عبداللہ بن مسعود کے دروازے پر دستک دیا. عبداللہ بن مسعود باہر آئے، کہا ما جاء بک هذه الساعة، اے عمر رات کی اس گھڑی میں کہاں آئے ہو، کیا بات ہے؟ تو کہا جئت لأبشرک بما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمہارے لیے ایک بشارت ہے، وہ بشارت میں تمہیں سنانے آیا ہوں. کہا کہ کیا بشارت ہے؟ تو یہ حدیث پیش کی. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا قد سبقک ابو بکر، ابو بکر تم سے آگے بڑھ گئے، ابھی ابو بکر یہ بات مجھ سے سنا کر کے جا رہے ہیں. تو اس وقت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ان یفعل فانه سباق بالخیرات، اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ کام مجھ سے پہلے کر دیا ہے تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ نیکی اور بھلائی میں ہمیشہ آگے رہنے والے ہیں اور میں کبھی بھی کسی نیکی اور بھلائی میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ صحابہ کرام میں نیکی اور بھلائی میں ایک دوسرے سے مسابقہ کرنے، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کی چند مثالیں آپ نے دیکھی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دین کے کاموں میں، آخرت کے کاموں میں، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں، نہ کہ دنیا کے کاموں میں. اس لیے کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے مسابقہ یہ مطلوب ہے اور ہماری نجات اور ہماری مغفرت کا ذریعہ ہے. اور دنیا میں ایک دوسرے سے مسابقہ اگر ہم کریں گے، ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے تو یہ قوموں کی ہلاکت اور بربادی کا سبب ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں اور صحابہ کرام کی طرح نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے. آمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.